بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظریہ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یا آئیڈیالوجی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی وضاحت بیسیوں مشرقی اور مغربی مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ اس میں فلسفیانہ موشگافیاں بھی ہیں اور دقیق عمرانی اور معاشرتی وضاحتیں بھی، لیکن مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ زندگی میں ہر آدمی کا کوئی نصب العین اور مقصد ہوتا ہے۔ جب یہی مقصد حیات کسی قوم کے اکثر افراد کے پیش نظر ہو تو اسے قوم کا نظریہ کہتے ہیں۔ نظریے کا مفہوم۔ نظریہ کسی قوم کی روح حیات ہوتا ہے، یہی قوم کے لیے راہ عمل متعین کرتا ہے، یہی اسے منزل مقصود کا شعور بخشتا ہے، یہی افراد قوم کے دلوں میں ولولہ تازہ اور جذبوں میں جوش نمو پیدا کرتا ہے۔ اس سے ان کے خواب دیدہ صلاحیتیں انگڑائی لے کر اٹھتی ہیں، حرکت و عمل کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، اسی کی بدولت جوانوں میں عقابی روح پیدا ہوتی ہے، آزادی کی تڑپ جنم لیتی ہے، اور پھر جب وہ نظریے کی بنیاد پر جمع ہو کر ظالم اور غاصب کے ظلم و استبداد کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے ہیں تو اہل زمین تو ایک طرف آسمان کے ملائکہ مقربین تک ان پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے نچھاور کرتے ہیں۔ تائید ایزدی آگے بڑھ کر خود ان کا استقبال کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پیشانیاں فتح و نصرت کی خیرہ کن نور سے منور ہو جاتی ہیں اور آزادی کا حسین و جمیل تاج ان کے سروں پر جگمگانے لگتا ہے۔ اور یہی نظریہ جب آزاد قوموں میں ترقی کے جذبوں کو مہمیز کرتا ہے تو پھر کسی منزل پر رکتا نہیں رہوار اپنا، کسی منزل پر رکتا نہیں رہوار اپنا، راستے گرد کی مانند اڑے جاتے ہیں۔ یہ کارواں ماء و نجوم کو گرد راہ بناتا ہوا ستاروں سے بھی آگے نئے جہانوں کی تلاش میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قومیں اپنی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے اسی آفتاب عالم تاب سے اکتساب نور کرتی ہیں۔ الغرض نظریہ قوموں کے لیے بھرپور توانائی کا ایک لامتناہی منبع اور مخزن ہے، اور اسی طرح پاکستان کا نظریہ بھی اس کے قیام کی بنیاد، اس کے تحفظ کا امین، اس کے مستقبل کا معمار اور اس کی بقا کا ضامن ہے۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ نظریہ پاکستان 1947 سے قبل پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا۔ ہندو اور مسلمان مل کر مشترکہ ہندوستان میں رہ رہے تھے۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہی وجہ اور سبب ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کی علیحدہ مملکت پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئی، اور بنیادی طور پر یہ سبب نہ معاشی ہے، نہ معاشرتی، نہ سیاسی ہے، نہ جغرافیائی، بلکہ صرف اور صرف مذہبی اور اسلامی تشخص ہے۔ بلا شبہ دوسرے عوامل بھی تحریک پاکستان پر اثر انداز ہوتے رہے، لیکن ان کی حیثیت بہرحال ثانوی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں اصول اختلاف صرف مذہب کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران میں جو نعرہ سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان سے مسلمانوں کی غرض و غایت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک ایسا خطہ زمین پر حاصل کیا جائے جہاں ایک حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام باطل معبودوں کی فرمانروائی کو ختم کر دیا جائے اور قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہوئے اللہ کے قانون کو یہاں نافذ کیا جائے اور دنیا والوں کو عملی طور پر دکھایا جائے۔ سروری زیبائے فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ دو قومی نظریہ۔ گویا نظریہ اسلام جو عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات کا ایک حسین و جمیل مرقع ہے، وہی نظریہ پاکستان ہے، اور اسی کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ اسے دو قومی نظریہ
کہنے کی بھی ایک تاریخ ہے، اور وہ یہ کہ جب انگریزوں کو اپنے قدم بر صغیر سے اکھڑتے محسوس ہوئے اور وہ ہندوستانیوں سے ان کی آزادی کے لیے گفت و شنید پر مجبور ہوئے، تو ان دنوں کانگریس کے صدر پنڈت نہرو نے ایک نشست میں کہا کہ اس معاملے میں دو فریق ہیں جنہیں بر صغیر کی آزادی کا طریقہ کار طے کرنا ہے، ایک انگریز اور دوسرے ہندو۔ قائد اعظم نے جب یہ سنا تو ان کا اسلامی ضمیر تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً صدائے حق کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں فریق دو نہیں بلکہ ایک تیسری قوت بھی ہے، اور وہ ہے مسلمان، جو ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ہندو قومیت کی بنیاد ہندو قومیت کی بنیاد جغرافیائی وطن کو بناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب و ملت کے لوگ ایک قوم ہیں۔ ان کے اس نظریے کی بنیاد کسی عقلی یا منطقی دلیل پر نہ تھی، بلکہ اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنی مذہبی بالادستی قائم کرنے کی خاطر انہوں نے یہ نظریہ اپنا رکھا تھا۔ مسلم قوم کی بنیاد جبکہ اسلام قومیت کی بنیاد نہ وطن کو قرار دیتا ہے، نہ نسل کو، نہ رنگ کو، نہ زبان کو، نہ برادری کو اور نہ خاندان کو، اس لیے کہ انسان کا ان سب رشتوں سے تعلق اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان کو کسی خاندان یا وطن وغیرہ میں پیدا کر دے، اور جو چیز انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو اسے قومیت کی بنیاد قرار دینا انسان کی مجبوری کو اور زیادہ نمایاں کرنے والی بات ہے۔ اسلام قومیت کی بنیاد عقیدے، مذہب اور نظریے کو قرار دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی عقیدے، مذہب اور نظریے کو قبول کرنا انسان کے اپنے انتخاب پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم قومیت کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی آدمی اسلامی نظریہ حیات کو قبول کرے تو وہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قوم میں ایک آفاقیت، عالمگیریت اور بے انتہا وسعت پائی جاتی ہے، تنگ نظری نہیں۔ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان یا اسلامی نظریہ قومیت کی یوں وضاحت کی ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے رنگ و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ نظریہ اسلام یہ نظریہ اسلام ہی تھا جس نے جنگ بدر میں بھانجے کو ماموں کے مد مقابل لا کھڑا کیا، بھتیجے کو چچا کے بھائی کو، بھائی کے بلکہ باپ کو اپنے کافر بیٹے سے برسرِ پیکار کر دیا۔ نظریہ پاکستان کی تاریخ بر صغیر میں نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مسلمان تاجر جو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے ساحلی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اسے اپنے ساتھ لائے، اور ان کے عمل کے ذریعے سے اس نظریے کی اخلاقی تعلیم نے مقامی آبادی کے دلوں میں گھر کر لیا۔ قائد اعظم کا پیغام قائد اعظم نے بجا طور پر کہا تھا کہ پاکستان تو اسی روز بن گیا تھا جب بر صغیر کا پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا، کیونکہ اب وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی آمد اور 712 کے محمد بن قاسم کی سندھ پر حملے سے تو اس نظریے کو نئی تقویت ملی، اور اگلی صدیوں میں یہ نظریہ بر صغیر پر چھا گیا۔ مسلمانوں نے 8 صدیوں تک یہاں اس طمطراق اور تزک و احتشام سے حکومت کی کہ ان کے سامنے کوئی چراغ نہ جل سکا۔ اکبر کا دین الہی اس دوران میں ہندو مذہب نے نظریہ اسلام کو اپنے اندر جذب کرنے کی بہت کوششیں کی، جن میں سے اکبر کے دین الہی اور بعد میں پیدا ہونے والے وحدت دین کے نظریے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے اس نظریے اور مسلمانوں کی قومی تشخص کو زندہ رکھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں قید و بند کی بھی بہت سی صعوبتیں برداشت کیں۔ بقول اقبال: گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، لیکن نظریہ اسلام میں بذات خود اتنی جان تھی کہ گردش لیل و نہار اور مخالفتوں کے طوفانی تھپیڑے ان کا بال بھی باکا نہ کر سکے۔ انگریزوں کی آمد۔ انگریز بر صغیر میں تجارت کی اجازت لے کر آئے تھے، لیکن آگ لینے آئی گھر والی بن بیٹھی۔ مسلمان حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے ان سے حکومت جو چھینی تو قریباً 100 سال تک ملک سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ اس سارے عرصے میں نظریہ اسلام بحمداللہ زندہ رہا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے الگ اپنی تشخص کو قائم رکھا۔ انگریزوں کی بے دخلی۔ آخر جب انگریزوں کو اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا نظر آیا اور وہ بر صغیر سے اپنا بستر گول کر کے اسے آزادی دینے کی باتیں کرنے لگے تو یہی نظریہ اسلام نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر کے میدان عمل میں اتر آیا۔ ہندو اپنی عددی اکثریت کے بل بوتے پر انگریزوں کے بعد ہندو راج کے خواب دیکھ رہے تھے، اور ہندو راج میں اہل اسلام کی جو حالت زار ہوئی اس کی ایک جھلک وہ کانگریسی وزارتوں کے دوران میں مسلمانوں کے قتل عام کی صورت میں دیکھ چکے تھے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ اس خطرے کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال قبل 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے بڑا منصفانہ موقف اختیار کیا تھا، جب یہ کہا تھا کہ میرے خیال میں بر صغیر کے باشندوں کی مشکلات کا واحد حل یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں انہیں اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق حکومت کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر اس وقت کی تجویز کو قبول کر لیا جاتا تو مسلمانوں کا یہ قتل عام نہ ہوتا۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ اب قائد اعظم نے قوم کو اقبال ہی کے اس تصور پر مجتمع کرتے ہوئے 1940 میں لاہور کے اقبال پارک میں قرارداد لاہور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں سے منظور کرائی، جس کو پہلے اغیار نے اور پھر اپنوں نے بھی قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اس قرارداد کی بنیاد بھی 2 قومی نظریہ اور اسلامی نظریہ حیات یا نظریہ پاکستان ہی تھی۔ ہم نے مذہب کی اس بنیاد پر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا قیام۔ بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے اس نظریے کو اتنی پذیرائی بخشی کہ 7 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور نظریے ہی کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت معرض وجود میں آ گئی۔ علماء کرام اور نظریہ پاکستان۔ علماء کرام اور دینی مدارس کے طلباء تحریک پاکستان کے ہر اول دستہ تھے، تو صرف اسی لیے کہ نظریہ پاکستان کا مرکز و محور اسلام کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس کی وضاحت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم یہ تحریک صرف ایک قطعہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں چلا رہے تھے، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اہل عالم کو عملی طور پر دکھا سکیں کہ آج بھی بنی نوع انسان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام ہی کی ازلی، ابدی اور سرمدی اصولوں پر مضمر ہے۔ اسلام کے اصول۔ اور اسلام کے یہ اصول ہیں کیا؟ توحید، رسالت پر ایمان، آخرت کا تصور، احترام آدمیت، مساوات، عدل و انصاف، علم و تحقیق، خدمت خلق، حقوق و فرائض کا احساس، معاملات میں امانت و دیانت، خدا ترسی، رواداری، تقویٰ اور عظمت کردار، اور انہی سے نظریہ پاکستان عبارت ہے۔ نظریہ پاکستان کے لیے قربانیاں۔ حصول آزادی کے وقت یہی نظریہ پاکستان ہمارا مطلوب و مقصود تھا۔ اسی کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے تھے، خواتین نے اپنے سہاگ لٹائے تھے، بہنوں نے اپنے آنچل اور بھائیوں نے اپنی جوانیاں اسی نظریے کی قربان گاہ پر نچاور کر دی تھیں۔ ماؤں کے سامنے ان کے شیرخوار بچوں کو ہوا میں اچھال کر نیزوں کی اینوں میں
پرو دیا گیا تھا۔ خونخوار درندوں نے مجبور اور نہتے مسلمانوں کے خون سے وہ ہولی کھیلی کہ شیطان کا سر بھی ندامت سے جھک گیا۔ یہ سب کچھ محض اس امید پر برداشت کیا گیا کہ پاکستان میں نظریہ پاکستان کو عملی شکل میں نافذ کیا جائے گا۔ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی اور قانون خداوندی کے مقابلے میں کسی کو بالادستی حاصل نہ ہوگی، نامناسب قیادت۔ لیکن افسوس، پاکستان بنتے ہی وہ لوگ برسر اقتدار آ گئے جنہیں تحریک پاکستان کے دوران میں پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھا تھا۔ کاش منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نظریہ پاکستان ابھی تک اپنی تعبیر کو ترس رہا ہے۔ لہو برسا، بہے آنسو، لٹے رہرو، کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ پاکستان کی بقا۔ ہمیں یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف اس نظریے کی تعبیر ہی سے ممکن ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بقا اور اس کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سیرت و کردار کو اسلام کے اس زرعی اصولوں کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا جن سے مل کر نظریہ پاکستان ترکیب پاتا ہے۔ بہت شکریہ۔